الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا ہمارا موضوع، ہم نے پچھلی کلاس میں ان آیات اور روایات کو نقل کیا تھا جن سے اختلاف کی گنجائش نکلتی ہے، یعنی جن میں اختلافات ہوئے لیکن آپ علیہ السلام نے انہیں برقرار رکھا، انہیں جاری رکھا اور اجتہاد کرنے کی اجازت دی۔ ہم نے وہ روایات اور آیات نقل کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ ان آیات اور روایات کو نقل کریں گے جن سے اختلاف کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اختلاف اور تفرقہ بازی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے کہ بھئی ایک طرف ہم نے پڑھا کہ اختلاف کی اجازت ہے، دو گروہ ہیں آپس میں اختلاف ہوتا ہے عصر کی نماز کے بارے میں، ایک وقت پر پڑھتا ہے ایک وقت سے مؤخر کرتا ہے، آپ کسی کو نہیں ڈانٹتے۔ ایک صحابی تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر پانی ملنے کے بعد اعادہ کرتے ہیں، دوسرے صحابی نہیں کرتے، آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اور یہاں تو اختلاف کی ممانعت ہے، تو دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ ہمیں پڑھنا ہے آج۔ تو میں پہلے آپ کے سامنے چند آیات پڑھوں گا، پھر ان کی کچھ وضاحت کروں گا۔ آج میرے الفاظ کم ہوں گے، میں آپ کے سامنے کچھ عبارات پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ہی عمدہ عبارات ہیں جن سے آپ کے تمام سوالات کا حل ہو جائے گا۔ میں پہلے آپ کے سامنے چند آیات پڑھتا ہوں جس میں اختلاف، تفرق، تفرقہ بازی، تنازع، شقاق، جدل سے منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اے ایمان والو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو، اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ پھر بیان کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں حبل اللہ کے اعتصام کا حکم دیا گیا ہے اور تفرقہ بازی سے منع کیا گیا ہے۔ ایک آیت۔ دوسری آیت سنیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ بازی کی اور آپس میں اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل پہنچ چکے تھے۔ ابھی آپ صرف ترجمہ سنیں۔ پھر سورۃ الانعام آیت نمبر 159 اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھی آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 53 یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہارے جو دین ہے یہ ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا مجھی سے ڈرو۔ اس کے بعد کہا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، پھر ان امتوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور تفرقے میں پڑ گئے، اور ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے، جس دین پر وہ عمل کر رہے ہیں اسی پر خوش ہیں۔ پانچویں آیت سورۃ الشورى آیت نمبر 14 وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ جو امتیں ہیں انبیاء کی، انہوں نے تفرقہ ڈال دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس قطعی علم پہنچ چکا تھا، اور انہوں نے جو تفرقہ ڈالا ہے یہ آپس کی ضد کی وجہ سے ڈالا ہے۔ یہ 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اب ان 5 آیات تو بہت ساری ہیں جو اختلاف کی ممانعت کرتی ہے، میں نے چند بطور نمونے کے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اب ان آیات کے اندر اگر آپ نے ان آیات کا ترجمہ سنا تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے،
ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا اور فرقوں میں بٹ گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے ایمان والو، سب اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑھو۔ یہ تمام آیات فرقہ واریت، فرقہ بازی اور اختلاف سے منع کرتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ایک ہی تھا، یعنی کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی نبی کا کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اگر انبیاء کے درمیان اختلاف رہا تو وہ شرائع کا اختلاف ہے، عملی احکام کا اختلاف ہے، جو زمانے اور مکان کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہا، لیکن جہاں تک دین اور اصول اور عقائد کی بات ہے تمام انبیاء اس میں مشترک رہے۔ جیسے ہر نبی نے آ کر کیا دعوت دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ توحید کی دعوت ہر نبی نے آ کر دی۔ ہر نبی نے آ کر بتایا انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ ہر نبی نے آ کر یہ دعوت دی اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اللہ کی طرف سے ڈر بھی سناتا ہوں، خوشخبری بھی دیتا ہوں۔ یہ رسالت کی دعوت ہو گئی۔ ہر نبی نے آ کر یہ بتایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ہر نبی نے آ کر یہ بتایا انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو سب کو اپنے احاطے میں لے لے گا۔ یہ آخرت کی دعوت ہو گئی۔ ہر نبی نے آ کے یہ دعوت دی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس دعوت پر کسی بھی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ یہ پڑھ چکے ہوں گے، یہ انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت تھی، توحید، رسالت، آخرت۔ اس میں کسی بھی نبی کا کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اگر کوئی اس کے اندر اختلاف کرے گا کہ اس کو مانے ہی نہیں، توحید کا انکار کر دے یا رسالت کا انکار کر دے یا آخرت کا انکار کر دے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کر رہا ہے۔ یا انکار تو نہیں کرتا، ان واضح احکامات میں تعویل کرتا ہے اور ایسی تعویل اور تشریح کرتا ہے کہ قرآن اس تشریح کا احتمال نہیں رکھتا، یہ بھی اپنے آپ کو ایک الگ گروہ شمار کروا رہا ہے۔ اب اتنی بات سمجھ گئے؟ اب تک ہم نے اتنی بات سمجھ لی کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ایک ہی ہے، دین میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا، اور دین سے مراد اصولی اور بنیادی مسائل ہیں، عملی احکام، فروعی مسائل نہیں ہے۔ دوسری بات ہمیں سمجھنی حبل اللہ سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر کہا گیا سورۃ آل عمران آیت 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اب پہلے اگر آپ اس آیت پر غور کر دیں تو کیا اس کا معنی بنتا ہے، یعنی اگر اللہ کی رسی کو پکڑ لو گے تو فرقوں میں نہیں بٹو گے، اور اگر اللہ کی رسی کو چھوڑ دو گے تو پھر فرقہ واریت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ آیت بتا رہی ہے۔ اب حبل اللہ سے کیا مراد ہے، تو ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں ہوا حبل اللہ المتین، کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ امام طبری تفسیر طبری میں ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں قرآن کو حبل کہا گیا ہے، ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک کھینچی ہوئی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے خود حبل اللہ کی تعین کرتے ہوئے بتایا کہ هو القرآن، حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ اب آپ رسی کس کو کہتے ہیں؟ رسی ایک ایسا ذریعہ ہوتی ہے جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دیتی ہے، تو قرآن ایک ایسا ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اسی سے جڑنے کا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جب تم قرآن سے جڑ جاؤ گے تو پھر تفریقے میں نہیں پڑو گے، اور اگر قرآن کو چھوڑ دیا
قرآن کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں پر عمل کرنے لگ گئے تو پھر فرقوں میں پڑ جانا ایک لازمی امر ہوگا۔ تو یہ حبل اللہ کی وضاحت ہو گئی۔ دوسری بات، یہاں پر بار بار لفظ آیا البینات، من بعد ما جاءہم البینات، من بعد ما جاءہم العلم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ نے اختلاف کیا دین میں واضح دلائل کے آ جانے کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد۔ یہ بہت اہم لفظ ہے۔ بینات کس کو کہتے ہیں؟ میں چند عبارات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تفسیر البیضاوی کے اندر امام بیضاوی البینات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں الآیات والحجج المبینۃ للحق الموجبۃ للاتفاق علیہ۔ بینات سے مراد ایسی آیات اور ایسے دلائل ہیں جو حق کو پوری طرح واضح کرنے والے ہوں اور جو اتفاق کو واجب اور لازم ٹھہراتے ہوں۔ اسی طرح تفسیر ابی سعود کے اندر البینات کی تفسیر یوں لکھی الآیات الواضحۃ المبینۃ للحق الموجبۃ للاتفاق علیہ واتحاد الکلمہ، کہ بینات سے مراد ایسی واضح آیات ہیں جو حق کو کھول کر رکھ دیں، جو اتفاق کو واجب کر دیں اور کلمے کا اتحاد ثابت کر دیں۔ اسی طرح آپ اگر اردو تفاسیر دیکھیں تو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ البینات کی تفسیر قطعیت سے کرتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جس اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے وہ کون سا اختلاف ہے؟ جو واضح دلائل کے آنے کے بعد ہو، یعنی ایسی آیات، ایسے دلائل آ جائیں جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو دو معنی کا احتمال نہیں رکھتے، جس کا معنی اتنا واضح ہے کہ ادنا درجے کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے دلائل کے آنے کے بعد اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ فرقہ واریت میں بٹنے والا ہوگا۔ اور ایسے واضح مسائل کون سے مسائل ہوتے ہیں؟ اصولی یا فروعی؟ اصولی مسائل ہوتے ہیں۔ عقائد کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اسی قدر واضح ہوتے ہیں۔ توحید میں کوئی اختلاف ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس میں اللہ سب کا حساب کریں گے، اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، کتب ہیں۔ یہ سب ایسے مسائل ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان کو کوئی نہ مانے یا ان کو ماننے پر کوئی تشریح ایسی کر دے کہ قرآن اور حدیث اس کی اجازت نہیں دیتے تو یہ فرقہ واریت اور تفرق کرنے والا ہوگا۔ ایسے اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاں تک فروعی مسائل کی بات ہے تو فروعی مسائل اگر ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں تو اس میں بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ فروعی مسائل جن میں ایک سے زیادہ احادیث موجود ہیں یا حدیث اور آیت تو ایک ہی ہے لیکن اس کی فہم میں اختلاف ہو گیا ہے، جیسے آپ نے قروء کا مسئلہ پڑھا، اب اس آیت کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے لیکن قروء کے معنی کو متعین کرنے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی مسئلے کے اندر احادیث میں کوئی ظاہری تعارض موجود ہو، ہر مجتہد اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ایک کو ترجیح دیتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ اس قدر واضح نہیں ہیں جن کے واضح ہونے کا ابھی بتایا گیا کہ ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن فروعی مسائل جن میں ایک سے زائد نصوص موجود ہیں، جس میں فہم میں اختلاف ہو گیا، ظاہر تعارض کو حل کرنے میں اختلاف ہو گیا، اگر اس طرح اختلاف پیدا ہوتا ہے تو آیات ان کی ممانعت نہیں کرتی ہے، کیونکہ آیات جس اختلاف کی ممانعت کرتی ہے یہ وہ اختلاف ہیں جو واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا گیا ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں نے آپ کو حبل اللہ کا معنی بتایا اور البینات کا معنی میں نے آپ کو بتایا۔ اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی رہا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ تمام آیات کے اندر جس اختلاف سے روکا گیا ہے وہ اصولی اختلاف ہے، عقائد میں ہونے والا اختلاف ہے، اور ان مسائل میں اختلاف ہے، ان مسائل میں اختلاف سے روکا جا رہا ہے جہاں پر احکامات بالکل واضح ہے،
جہاں پر کسی دو رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کے سامنے چند عبارات اب پڑھنے لگا ہوں، آپ انہیں غور سے سنیں۔ روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمہ اللہ امام سبکی کی ایک آیت نقل کرتے ہیں، عبارت نقل کرتے ہیں، اور وہ سورہ آل عمران کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَنَّ الْإِخْتِلَافَ عَلَى ثَلَاثَةِ اقسام، اختلاف کی کل 3 اقسام ہے۔ احدها فی الاصول، پہلی قسم اصول میں اختلاف، اصولی مسائل میں اختلاف کا ہونا ہے۔ ولا شک انہ ضلال وسبب کل فساد، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصولی مسائل میں اختلاف کرنا یہ گمراہی اور ہر فساد کا سبب ہے۔ وہو المشار الیہ فی القرآن، قرآن میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ اصولی مسائل میں اختلاف سے روکا جا رہا ہے، یعنی قرآن جس اختلاف کا منع کر رہا ہے وہ کون سے مسائل ہیں؟ اصولی مسائل ہیں، فروعی مسائل نہیں ہے۔ امام بیضاوی کی عبارت سنیں، کہہ رہے وَالْأَزْهَرْ أَنَّ النَّهْيَ فِيهِ مَخْصُوصٌ بِالتَّفَرُّقِ فِي الْأُصُولِ دُونَ الْفُرُوعِ، بالکل ظاہر بات یہ ہے کہ قرآن جس اختلاف اور تفرق کا منع کرتا ہے وہ مخصوص ہے اصولی مسائل کے ساتھ، دون الفروع، فروعی مسائل کا قرآن منع نہیں کر رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح تفسیر ابی سعود کے اندر امام ابی سعود ایک عبارت اپنی نقل کرتے ہیں، اسے بھی سنیں۔ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْأُصُولِ دُونَ الْفُرُوعِ، کہتے ہیں ان تمام باتوں کو وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جس چیز سے آیت اور قرآن منع کرتا ہے یہ کون سے اختلاف ہے؟ یہ اصولی اختلاف ہے، فروعی اختلاف نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں معارف القرآن کی ایک پوری عبارت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی سمجھنے والی عبارت ہے، اردو میں ہے، آپ اسے سنیں۔ آیت میں جس تفرق و اختلاف کی مذمت ہے، اس سے مراد وہ تفرق ہے جو اصول دین میں ہو یا فروع میں نفسانیت کے غلبے کی وجہ سے ہو۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اصول میں تو ہو اختلاف، اس سے تو روک دیا گیا، لیکن حضرت کہتے ہیں فروعی مسائل کے اندر بھی اگر اختلاف نفسانیت کے غلبے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، قرآن اس سے بھی روکتا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو اختلاف فروعی مسائل میں کیا جاتا ہے وہ نفسانیت کے غلبے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اپنے مسئلے کو راجح کرنا کسی بھی طرح اور دوسرے کے مسئلے کی نفی کر دینا، اپنے مسئلے کی صحت پر اصرار اور دوسرے کی تغلیط اور تکذیب، یہ نفسانیت کا غلبہ ہے۔ حالانکہ فروعی مسائل میں یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے آپ سنیں، چنانچہ آیت میں یہ قید کہ احکام واضحہ آنے کے بعد اس پر واضح قرینہ ہے، کیونکہ اصول دین سب واضح ہوتے ہیں، اصول دین سب واضح ہوتے ہیں، اور فروع بھی بعض ایسے واضح ہوتے ہیں کہ اگر نفسانیت نہ ہو تو اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی۔ لیکن جو فروع غیر واضح ہیں، کسی نص صریح نہ ہونے کی وجہ سے یا نصوص کے ظاہری تعارض کی وجہ سے، ایسے فروع میں رائے اور اجتہاد سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا۔ آگے سنیں، یہاں سے ایک بہت اہم اصولی بات واضح ہو گئی کہ جو اجتہادی اختلاف شرعی اجتہاد کی تعریف میں داخل ہے، اس میں اپنے اپنے اجتہاد سے جس امام نے جو جانب اختیار کر لی، اگرچہ عند اللہ اس میں سے صواب اور درست ایک ہی ہے، دوسرا خطا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے، اگر آپ نے سنا ہو کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے یا مجتہد خطا بھی کر سکتا ہے، اگر آپ نے یہ مسئلہ سنا ہو تو یہ اس مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی مسئلے کے اندر ہر امام ایک جانب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک تو ان میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہوگا، لیکن جہاں تک ظاہری بات ہے ہم اس کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون 100% صحیح ہے اور کون 100% غلط ہے، یہی بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ ثواب و خطا کا فیصلہ صرف حق تعالیٰ کے کرنے کا ہے، وہ محشر میں بذریعہ اجتہاد اور ثواب پر پہنچنے والے عالم کو دوہرا ثواب عطا فرما دیں گے، اور جس کے اجتہاد نے خطا کی ہے اس کو ایک ثواب دیں گے۔
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اجتہادی اختلاف میں یہ کہنے کا حق نہیں کہ یقینی طور پر یہ صحیح ہے دوسرا غلط ہے۔ یہ معرف القرآن کی عبارت پڑھ رہا ہوں، ان کو تو آپ اپنا بڑا سمجھتے ہیں نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ فروعی مسائل میں دوسرے کو غلط کر اپنے آپ کو صحیح کہے، یعنی رفع الیدین کے مسئلے میں آپ کو حق نہیں ہے اگر آپ رفع الیدین نہیں کرتے کہ کرنے والوں کو غلط کہیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ پڑھنے والے کو غلط کہیں۔ اگر آپ آمین جہرن نہیں کہتے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کہنے والے کو غلط کہیں، اسے لعن طعن کریں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، اپنی فہم اور بصیرت کی حد تک ان دونوں میں سے جس کو وہ اقرب الی القرآن و سنہ سمجھتے، اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ صواب ہے، یہ درست ہے، مگر احتمال خطا بھی ہے۔ اپنے مسئلے پر ہمارے یہاں کوئی خطا کو ماننے پر تیار ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس پر عمل کر رہے ہیں آپ اسے کہیں یہ درست ہے، ہاں خطا کا احتمال ہے، اور دوسری جانب خطا ہے مگر درستگی کا احتمال بھی ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو تمام ائمہ فقہا میں مسلم ہے، تمام ائمہ فقہا میں مسلم ہے۔ آگے سنیں، اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اجتہادی اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی، کوئی جانب منکر بری نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت اس پر نکیر کیا جائے، کیونکہ نہی عن المنکر کہاں کیا جاتا ہے؟ آپ کسی برائی کو دیکھ کر اسے کیا کرتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے مخالف مسئلے پر عمل کر رہا ہے تو وہ منکر نہیں ہے کہ آپ نہی عن المنکر سمجھتے ہوئے یہ فریضہ انجام دینے کی کوشش میں لگ جائیں۔ ہمارے یہاں بہت سو کو شوق ہوتا ہے نا، اگر آپ کے قریب کوئی رفع الیدین والا کھڑا ہو گیا تو اب سلام پھیرنے کے بعد اس کو سمجھانے لگ جاتے ہیں اور اس کو آپ قاری ثواب سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ غلط کام نہیں کر رہا کہ آپ اس کو ٹوکے اور منع کریں۔ تو کہتے ہیں اجتہادی اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ماتحت اس پر نکیر کیا جائے، اور جب وہ منکر نہیں تو غیر منکر پر نکیر خود امر منکر ہے۔ کیا سمجھے اس کو؟ کہہ رہے ہیں یعنی آپ کا اس کو منع کرنا یہ خود ایک غلط کام ہے، کیونکہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا کہ آپ اس کو ٹوک رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو ٹوک رہے ہیں تو غلطی پر کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں؟ اس سے پرہیز لازم ہے۔ یہ وہ بات ہے جس میں آج کل بہت سے اہل علم بھی غفلت میں مبتلا ہیں، بہت سے اہل علم بھی جو مناظر اسلام کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اپنے مخالفین نظریہ رکھنے والوں پر تبرہ اور سب و شتم سے بھی پرہیز نہیں کرتے، جس کا نتیجہ مسلمانوں میں جنگ و جدل اور انتشار و اختلاف کی صورت میں جگہ جگہ مشاہدے میں آ رہا ہے۔ اجتہادی اختلاف بشرطے کہ اصول اجتہاد کے مطابق ہو، وہ تو ہرگز آیت مذکورہ لا تفرقوا کے خلاف اور مذموم نہیں ہے۔ اصول اجتہاد کے تحت اگر کوئی کسی مسئلے کو اختیار کرتا ہے تو وہ لا تفرقوا کے تحت داخل نہیں ہے۔ البتہ اس اجتہادی اختلاف کے ساتھ جو معاملہ آج کل کیا جا رہا ہے کہ اسی کی بحث و مباحثے کو دین کی بنیاد بنا لی گئی اور اسی پر باہمی جنگ و جدل اور سب و شتم تک نوبت پہنچا دی گئی، یہ طرز عمل بلا شبہ ولا تفرقوا کی کھلی مخالفت اور مذموم اور سنت سلف صحابہ و تابعین کے بالکل خلاف ہے۔ سن رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے یہ عبارت۔ آپ اس کو کاپی کر کے سنائیں لوگوں کو ذرا، آپ جن کا نام لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسلاف امت میں کبھی کہیں نہیں سنا گیا کہ اجتہادی اختلاف کی بنا پر اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں پر اس طرح نکیر کی گئی ہو۔ اب انہوں نے ایک مثال دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے گی، احناف نہیں پڑھتے، اور امام شافعی کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ تو ان کے نزدیک آپ فرض کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی شوافع سے یہ سنا کہ احناف تارک نماز ہے؟ فرض کو چھوڑنے والے کی نماز ہوتی ہے؟ جو شخص فرض کو چھوڑ دے اس کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تارک نماز ہے۔ لیکن چونکہ
ان کے نزدیک جو فرض ہے دراصل یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی، ان کے نزدیک پڑھنا فرض ہے، احناف نہیں پڑھتے، تو ان کے نزدیک احناف نماز کے اندر فرض کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن حضرت کہتے ہیں لیکن پوری امت کی تاریخ میں کسی سے نہیں سنا گیا کہ شافعی مذہب والے حنفیوں کو تارک نماز کہتے ہوں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوئیں اس لیے تم بے نمازی ہو، یا ان پر اس طرح نکیر کرتے ہوں جیسے منکرات شرعیہ میں نکیر کی جاتی ہے۔ آپ پوری بات سمجھیں، کتنی جامع عبارت ہے یہ، جس نے تمام سوالات کا جواب دے دیا، اور آج جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کا حل بھی پیش کر دے، بشرطے کہ ان کو کوئی پڑھے تو صحیح۔ آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب میں پھر سے عربی عبارات کی طرف آتا ہوں۔ عبارات تو میں نے بہت سی جمع کی ہیں لیکن میں چند ہی آپ کے سامنے مزید پڑھوں گا۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 53 کے تحت، یہ کون سی آیت ہے؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اس کے تحت امام قرطبی کہتے ہیں وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْإِفْتِرَاقَ الْمُحَذَّرَ مِنْهُ فِي الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَقَوَاعِدِهِ۔ وہ اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کے تحت پہلے ایک تفسیر لکھتے ہیں اور وہ والی حدیث نقل کرتے ہیں جو آپ علیہ السلام نے بیان کی، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، یہ آگے آئے گی، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام قرطبی یہ عبارت لکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ افتراق جس سے منع کیا جا رہا ہے اور ڈرایا جا رہا ہے اور عذاب اور آنکھ کی وعید سنائی جا رہی ہے، یہ وہ اختلاف ہے جو اصول دین میں ہو، دین کے بنیادی احکامات میں ہو۔ فروعی مسائل کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ اس کے تحت داخل نہیں ہے۔ ایک اختلاف، ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے جس کو امام رازی نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت تو انبیاء کی مختلف ہو، دین ان کا ایک ہو جائے؟ اس بات کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں نا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، ان کی شرائع میں کیا تھا؟ اختلاف تھا۔ تو امام رازی اس اعتراض کو نقل کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت مختلف دین ایک ہو جائے؟ وہ جواباً کہتے ہیں ایک عورت حائضہ ہے، ایک عورت پاک ہے، دونوں کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ان کے اوپر جو احکامات لاگو ہوتے ہیں وہ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حائضہ نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی؟ اگر وہ رکھے گی تو اس کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ پاک عورت اگر روزے چھوڑ دے گی تو اس کو کیا ملے گا؟ گناہ۔ نماز چھوڑ دے گی تو اس کو گناہ ملے گا۔ اب ان دونوں کی طرف جو احکامات متوجہ ہو اس میں کیا ہے؟ فرق ہے، یعنی عملی احکام میں فرق ہے، لیکن دونوں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا یہ ہو سکتا ہے کہ دین ایک ہو، عملی احکام میں اختلاف ہو، جیسے ہم نے آپ کو مثال دی۔ ایک اور مثال آپ سنیں، مقیم اور مسافر، ان دونوں کا مذہب اسلام ہے، یہ دونوں ایک دین اسلام کو مانتے ہیں، ان دونوں کے احکامات میں فرق ہے کہ نہیں؟ مقیم نماز کو مکمل کرے گا، مسافر نماز کو قصر کرے گا۔ اگر مقیم قصر کر لے اس کی نماز نہیں ہوگی، مسافر پوری کر لے اس کو گناہ ملے گا۔ اللہ نے رخصت دے دی، مسافر کے لیے گنجائش ہے روزے کو چھوڑ دے، مقیم روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ دونوں کا دین ایک ہے، احکامات میں فرق ہو رہا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں جن اختلاف اور تفرق سے روکا جا رہا ہے یہ وہ اختلاف ہیں جو اصول دین عقائد میں کیے جائیں، جن میں دو معنی کا احتمال اور گنجائش نہیں ہوتی۔ رہے وہ اختلافات جو فروعی مسائل کے اندر ہوں، جو اجتہادی مسائل کے اندر ہو، ان میں اختلاف مذموم اور برا نہیں ہے، نہ وہ ان آیات کے تحت داخل ہے۔ ہاں انسان کا رویہ، انسان کی نفسانی خواہش ان فروعی مسائل کو بھی تفرقہ بازی کی طرف لے چلی جاتی ہیں، ورنہ اصلاً یہ اختلاف منع نہیں ہے۔ میں آخری عبارت ان آیات کے حوالے سے پڑھوں گا، پھر ہم حدیث کی طرف جائیں گے۔ امام جساس
احکام القرآن میں لکھتے ہیں التفرق المنہی عنہ ہوا فی اصول الدین والاسلام، جس تفرق سے منع کیا جا رہا ہے وہ کون سا تفرق ہے؟ جو دین کے اصول اور اسلام میں ہو۔ آگے جا کے وہ لکھتے ہیں ان الاختلاف والتفرق المنہی عنہ انما ہوا المؤدی الی الفتنہ، جو فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہے وہ تو شریعت کے محاسن میں سے ہے، شریعت کے محاسن میں سے ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پڑھوں گا اور اس کی تشریح کر کے بات ختم کر دوں گا۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ بہت معروف حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہود 71 گروہوں میں بٹ گئے، ان میں سے ایک جنتی ہے، باقی 70 جہنم میں جائیں گے۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ نصارہ 72 گروہوں میں بٹ گئے، ایک جنتی ہوگا، باقی 71 جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ میری امت بھی 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک جنتی ہوگا، ایک نجات پائے گا، باقی 72 آگ میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے کہا الجماعہ، جو اجتماعیت پر قائم رہے گا۔ اور امام ترمذی اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے جواباً کیا کہا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر کاربند ہوگا وہ نجات پائے گا۔ یہ حدیث اب اس کو بہت سے لوگ فٹ کرتے ہیں آج کل کے گروہوں کی طرف۔ آج کل جو ہمارے یہاں لوگ تقسیم ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث میں لوگ کہتے ہیں یہ اسی کے اندر ہے، ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے اس روایت کے اگر الفاظ آپ پڑھیں تو آپ نے کہا لَتَفْتَرِقَنَّ اُمَّتِي، آپ نے ان کو اپنا امتی کہا۔ میری امت 73 گروہوں میں بٹے گی۔ اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ وہ آپ علیہ السلام کی امت ہی ہے، نہیں بٹنے کے بعد بھی آپ کی امت ہی بہرحال ہیں۔ دوسری بات، یعنی کافر نہیں ہوئے، وہ آپ کی امت کا ہی حصہ ہیں۔ دوسری بات جو غور کرنے کی ہے، آپ نے کہا ایک نجات پائے گا، جنت میں جائے گا، باقی سب آگ میں ہوں گے۔ تو آگ میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ آپ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ مسلمان جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت گروہوں میں بٹے گی، گروہوں میں بٹنے کی بات بھی رہے گی، وہ آپ کی امت ہی۔ اور پھر کہ آپ ان کو آگ میں داخل ہونے کی جو وعید سنا رہے ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ دائمی طور پر آگ میں رہے گی، بلکہ اپنے بد اعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک دن بہرحال جہنم سے نکال دی جائے گی۔ اب یہ جو 72 اور 73 گروہ بن جائیں گے، یہ فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے بنیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو میں وہ تمام آیات پڑھ چکا کہ جو اختلاف کی ممانعت کرتی ہیں وہ سب کی سب محمول ہے اصولی اختلاف پر۔ معلوم ہوا کہ فرقے کا وجود کب ہوتا ہے؟ لوگ گروہوں میں جب بٹتے ہیں تو ہم ان کو فرقہ کب تسلیم کریں گے؟ جب وہ الگ ہوئے ہوں اصولی مسائل میں اختلاف کر کے۔ جہاں تک فروعی مسائل کا اختلاف ہے تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور دیکھیں امام قرطبی کہتے ہیں وَلَيْسَ، یہ سورہ آل عمران کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْاخْتِلَافِ فِي الْفُرُوعِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ اخْتِلَافًا۔ امام قرطبی تو کہتے ہیں کہ فروعی مسائل میں جو اختلاف ہے وہ در حقیقت اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ اختلاف کہتے ہیں اختلاف تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر پھر اجتماعیت اور محبت متعذر ہو جائے۔ کہ جہاں تک ہم اجتہادی مسائل میں اختلاف دیکھتے ہیں تو وہاں پر اختلاف کے باوجود بھی وہ سب ایک ہی رہے ہمیشہ سے۔ وَمَا زَالَتِ الصَّحَابَةُ يَخْتَلِفُونَ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ مُتَآلِفُونَ۔ ہم نے صحابہ کو دیکھا وہ
اختلاف کرتے رہے ان مسائل میں، لیکن ان اختلافات کے باوجود بھی وہ آپس میں محبت اور الفت کے ساتھ ہی رہے۔ اب یہ بات سمجھ رہے؟ تو یہ جو حدیث ہے جو کہتی ہے کہ امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، یہ گروہ اصولی مسائل میں اختلاف کرنے سے ہوں گے، فروعی مسائل میں اختلاف کرنے سے فرقے وجود میں نہیں آتے۔ ہاں اگر فروعی مسائل میں اختلاف اس درجے کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر اپنی ہی بات پر اصرار ہو، دوسرے کی تغلیط اور تکذیب ہو اور غلطی ہی بیان کرنا ہو، تو یہ بھی فرقہ واریت کی طرف لے جائے گا، ورنہ اصلاً فروعی مسائل کا اختلاف فرقہ واریت کا سبب نہیں ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام عبد القاہر البغدادی الفرق بین الفرق میں ایک عبارت لکھتے ہیں، میں وہ پڑھ کر بات ختم کر دوں گا۔ یہ عبارت آپ سنیں، یہ میں نے جو نقل کی یہ عون المعبود جو سنن ابی داؤد کی شرح ہے وہاں سے نقل کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود کے اندر اس حدیث کی شرح کے تحت لکھتے ہیں، صنف علامۃ عبد القاہر ابن الطاہر التمیمی البغدادی فی شرح ھذا الحدیث کتابا، یعنی امام بغدادی نے اس حدیث کی شرح میں پوری کتاب لکھی ہے۔ یہ جو 73 گروہوں میں امت بٹ جائے گی، اس کی وضاحت میں پوری ایک کتاب لکھ دی ہے۔ قال فی، بس یہ آخر عبارت آپ سن لیں، قد علم اصحاب المقالات، جو متکلمین ہیں وہ جانتے ہیں، انہو صلی اللہ علیہ وسلم لم یرد بالفرق المذمومۃ المختلفین فی فروع الفقہ من ابواب الحلال والحرام، کہتے آپ علیہ السلام نے مذموم فرقوں سے ان لوگوں کا ارادہ نہیں کیا جنہوں نے فروعی مسائل میں اختلاف کیا، اگرچہ وہ حلال و حرام کا اختلاف کیوں نہ ہو۔ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِالذَّمِّ مَنْ خَالَفَ أَهْلَ الْحَقِّ فِي أُصُولِ التَّوْحِيدِ، آپ علیہ السلام کا مقصد مذمت کرنے سے ان لوگوں کی مذمت کرنا ہے جنہوں نے توحید کے مسائل میں اختلاف کیا، وفی تقدیر الخیر والشر، تقدیر کے مسئلے میں اختلاف کیا، وفی شروط النبوت والرسالہ، نبوت اور رسالت کے مسائل میں اختلاف کیا، وفی موالت الصحابہ، صحابہ کے موالات میں اختلاف کیا، وما جرا مجرا هذه الابواب، اور جو اسی قسم کے ابواب سے مسائل تعلق رکھتے ہیں، یعنی اصولی قسم کے مسائل، لأن المختلفین فیہا، اس لیے کہ اصولی مسائل میں اختلاف کرنے والے قد کفر بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں، بخلاف النوع الاول، بخلاف فروعی مسائل کے لوگ، فإنهم اختلفوا فيه من غیر تکفیر ولا تفسیق للمخالف فيه، فروعی مسائل میں اختلاف کرنے والے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، ایک دوسرے کو فاسق نہیں کہتے، ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہتے، لہٰذا اس حدیث کا محمل کیا ہے؟ اس حدیث کا محمل اصولی اختلاف ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے وہ کچھ مثالیں لکھتے ہیں کہ صحابہ کے آخری زمانے میں قدر کے مسئلے پر اختلاف ہوا، بعض لوگوں نے تقدیر کو ماننے سے اختلاف کر دیا، بعض لوگوں نے صحابہ کو ماننے نہ ماننے میں اختلاف کر دیا، تو جنہوں نے ان مسائل میں اختلاف کیا وہ فرقے میں بٹنے والے ہیں، فروعی مسائل میں اختلاف کرنے والے فرقوں میں بٹنے والے نہیں ہوتے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر میں اپنی بات کو 3 لائن میں بیان کر دوں آج کی، تو وہ یہ ہے کہ آیات اور روایات جن اختلاف سے روکتے ہیں وہ اصولی مسائل ہیں، نہ کہ فروعی مسائل۔ ہاں فروعی مسائل میں اگر نفسانیت کو دخل دیا جائے اور اپنے مسئلے کو ہی درست اور دوسرے کو 100% غلط قرار دینے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی فرقہ واریت کی طرف لے جانے والا ہے، ورنہ اصلاً فروعی مسائل میں اختلاف کرنا مذموم اور برا نہیں ہے، اس کو برداشت کیا جائے گا، اور یہ امت کے اندر ایک رحمت ہے خدا کی طرف سے، ایک وسعت ہے کہ جو جس طرح جس مسئلے پر عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، شریعت نے گنجائش رکھتی ہے۔ جو اپنے اجتہاد اور دلائل کی روشنی میں جس کو بہتر سمجھتا ہے اس پر عمل کر سکتا ہے، دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی تغلیط اور تکذیب کرے۔ فرقوں کا وجود کیسے ہوتا ہے؟ فرقوں کا وجود فروعی مسائل میں اختلاف کرنے سے نہیں ہوتا۔ اگر ایک رفع الیدین کر رہا ہے دوسرا
نہیں کر تو الگ فرقہ نہیں ہے. اگر ایک سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے, دوسرا نہیں پڑھ رہا, تو یہ فرقے نہیں ہیں, یہ ایک ہی, یہ سب اہل السنت والجماعہ ہے. ہاں اگر اصولی مسائل میں اختلاف کیا گیا, تقدیر کا انکار کر دیا, صحابہ کا انکار کر دیا, رسالت کے اندر عقائد ایجاد کر دیے, تو یہ اب فرقوں کو وجود دینے والے ہوں گے, ورنہ فروعی مسائل کے اندر اختلاف فرقوں کو وجود نہیں دیتا. میں انہی چند گزارشات پر بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.